خلیل الرحمان قمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مفتی زبیر ساتھ موجود ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور سب سے پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ کی فیلڈ ہے سر, آپ ہی اسی بات کا بہترین طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اس ڈرامے کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا, کیا زبردست خوبصورت تاریخ ہے. ہم کیوں کوئی ایسا شاہکار نہیں بنا سکے؟ ہم کیوں اس طرف کام نہیں کر سکے یا نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تاریخ کی کمی ہے ہمارے پاس, یا پھر توجہ ہی نہیں دیتے اس پر؟ السلام علیکم everybody who's listening this time, watching the program. السلام علیکم مفتی زبیر صاحب. Nice to see you with me there on the panel. کرن ناز, مجھے ذرا بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کو, ترکی کی سرکاری زبان کیا ہے؟ ترکی کی سرکاری زبان ترکی ہے. ترکی کی سرکاری زبان ٹرکش ہے. ٹرکش ہے. تو اس خوش قسمت قوم کے پاس اپنی زبان موجود ہے, اور میری بدقسمت قوم کے پاس اپنی زبان موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں میں شاید سالوں سے چیخ رہا ہوں ہر پروگرام میں کہ ہم سے ہماری زبان چھین لی گئی ہے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو سارا دن انگریزی پڑھتے ہیں اور کام اردو پنجابی میں, سندھی میں, بلوچی میں, پشتو میں کرتے ہیں. یہ وہ المیہ ہے جو ہمیں جس نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہم اس وقت تک سنبھل نہیں پائیں گے جب ہم جسم کی غلامی کے ساتھ زبان کی غلامی سے بھی آزاد نہیں ہو جائیں گے. جن قوموں نے ترقیاں کی ہیں, جن قوموں نے اپنے کلچر کو اپنی مٹھی میں تھام کے رکھا ہے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی زبان کا احترام کیا ہے. ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جن کو بہت شوق ہے اس زبان کے بولنے کا جو ہمارے کبھی کسی کام نہیں آئے گی. یہ تو پہلا کام. دوسری بات, آپ نے اپنے ملک میں اتنی سلیبس ڈائیورسیفیکیشن کر دی ہے, اتنی ذہنی تفاوت کریٹ کر دی ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. کوئی چینل اتنے پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں شاید 10 سالوں سے وہ لوگ جو یہ ڈرامہ بنا سکتے تھے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھیا تم نے ابھی میرا تاریخ کے اوپر قلم نہیں دیکھا. دس از ہائی ٹائم آئی شوڈ رائٹ ناؤ. اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں مجھے لکھنے دیجیے. لیکن وہ وقت نہیں آ رہا تھا. اس وقت کے لیے میں بھی تڑپا ہوں, وہ بھی تڑپے ہیں, کیونکہ ہمیں کوئی چینل, میرا ایک سیریل ہے جو 1935 کا ہے, I'm sorry حسن, خدا کی قسم صرف وہی ایک بن جاتا تو آج ہم بہت سارے مسائل سے, کیونکہ میرے لوگ, میری پبلک, دے ایکچولی لرن فرام دیئر ٹیلی ویژن ڈراماز. ان کو گھسے پٹے موضوعات دیے گئے. میں یہ بات بھی 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم انٹرنیشنل کانسپریسی کہ ہمیں غلط اور گھٹیا موضوعات میں الجھا دیا گیا ہے. ہمیں ساس بہو کے جھگڑوں, ہمیں ریپس اس میں ڈال کے اس پرٹیکولر کارنر پہ دھکیل دیا گیا ہے جہاں سے ہماری واپسی میں ڈیکیڈز لگ جائیں گی. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج شکر ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی والوں کو کہ انہوں نے یہ تماچا مارا, اور وہ جہاں ان کے منہ پہ لگا, جن کے لیے انہوں نے مارا, وہ کہیں ہمارے منہ پر بھی لگا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم نے اپنے ہیروز کتابوں میں رکھ کے مار دیے. دس از ہائی ٹائم کہ وی شوڈ انٹروڈیوس دیم ٹو آور جنریشن. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ بالکل آپ نے درست فرمایا. وہ ریاست کے جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے, وہاں پر تو یہ شاید اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جو ترک لوگوں نے کر کے واقعتاً چہرے پر ایک چماٹ ہی مارا ہے. مفتی زبیر صاحب, یہ یقیناً فلمیں ڈرامے دیکھنا شریعت میں اس کی ممانعت ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, ہر شخص ہی فلموں ڈراموں میں ہی پڑا ہوا ہے. اس وقت کی سچویشن آپ دیکھیے, کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر قید ہیں, تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گزارتے ہیں وہ ٹی وی کے ساتھ, ڈراموں کے ساتھ, فلموں کے ساتھ. کیا میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے محترم انداز میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی ڈرامہ جہاں پر شہادت کو فخر دکھایا جاتا ہو, جہاں پر دین اسلام کی سربلندی کی بات کی جاتی ہو, جہاں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کی بات کی جاتی ہو, کیا علماء کرام ایسے ڈرامے دیکھنے, ذہن سازی کے لیے, فکر سازی کے لیے, کیا علماء کرام اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کی اجازت دیں گے یا اس کی بھی ممانعت ہی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, گزارش یہ ہے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم خلیل الرحمان قمر صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام. میں نے ان کی کوئی گفتگو نہیں سنی, مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ محترم خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا ارشاد فرمایا, تو میں ان کی بات نہیں سن سکا. البتہ جو آپ نے سوال کیا ہے پرٹیکولر, میں اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ارطغرل کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ہے, انتہائی عمدہ اور یہ ڈرامہ نہیں دیکھ. مفتی زبیر صاحب, obviously کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ تمام لوگ, ہم زیادہ تر لوگوں کو اسٹوڈیو میں لے کر نہیں بیٹھ سکتے, اس کی وجہ سے کچھ آواز کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے. اب آپ کی آواز مجھے صحیح آنا شروع ہو گئی, پلیز کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. زبیر صاحب. مفتی زبیر صاحب, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. خلیل الرحمان صاحب, آپ کے جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آپ کوئی مختلف ایسا کردار اٹھاتے ہیں, کچھ اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں جو واقعتاً کسی نہ کسی طرف یا تو سبق آموز ہوتی ہے یا معاشرے کے کسی طرف کردار کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. اور تغل کی جس طرح سے آپ نے یہ پورا کا پورا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیا کیا ہے ترکوں نے, اور کیا یہ ہمارے لیے بھی کیا کس طرح کی یہ مثال رکھتا ہے. کچھ سوچ رہے ہیں آگے اس طرح کا کرنے کے لیے, ذہن سازی کے لیے, کردار سازی کے لیے؟ پہلے تو میں کرن تمہیں کریکٹ کر لوں, تم نے بڑی بلبلہ انگیز باتیں کی ہیں, لیکن ایک بات تم نے ایسی کی ہے جو میرے دماغ کو بوجھل کر گئی ہے کہ ڈرامہ دیکھنا اور بنانا جو ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے. پلیز خدا کے واسطے اس طرح کے فتوے مت دیجیے. اگر ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے, فون بھی استعمال کر. ایک منٹ چپ سن لیجیے نا, میں نے سنا آپ کو, اب میں بول رہا ہوں, مجھے سنیے. سیل فون استعمال کرنا, ٹی وی چینل بنانا, وہاں بلا کے اینکرز کو اس کے ساتھ جھوٹ بولنا, یہ بھی جائز نہیں ہے خدا کے واسطے. اور اس پر اجتہاد کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں وہ چیزیں دکھانی ہیں. اسی طرح کی باتیں کر کے ہم نے اپنے ہیروز جو ہے اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوا, آپ کے ہاں ایک ثقافتی یلغار ہوئی اور انڈیا کے سارے بھگوان آپ کے بچوں کی زبان پر آ گئے, اور آپ کے ہیروز کہیں دور کونوں میں دیواروں کے اوٹ پہ چھپ گئے. خدا کے واسطے اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط فرمائیے. اب پوچھیں مجھ سے سوال, مجھے اس بات پہ تکلیف ہوئی تھی بہت. چلے مفتی زبیر صاحب, کیونکہ خلیل الرحمان صاحب آپ نے جو بات کی, میں نے کوٹ کیا تھا, میں نے علماء کرام کی ہی بات کو کوٹ کیا تھا, تو پھر آپ کی اس بات کا جواب. اس کوٹ کو مطلب آپ مجھے بلا کے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں غیر شرعی ہے؟ نہیں, میں نے اسی لیے خلیل الرحمان صاحب آپ سے یہ بات نہیں کی, میں انتہائی شرعی ہوں. مفتی صاحب اس طرح کی مفتیان کرام یہ بات کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے ان کی بات پہ آپ کی بات خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ کی بات محترم ہے, آپ خود بھی ہمارے لیے محترم ہیں, اسی وجہ سے آپ میرے ساتھ موجود ہیں. خلیل الرحمان صاحب, آپ کی رائے کا بھی احترام ہے, مفتیان کرام کی رائے کا بھی احترام ہے, ان سے ان کی رائے پر بات کر رہی ہوں, آپ سے آپ کی رائے پر بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں, موضوعات کے اوپر ان کے فتوے ہو سکتے ہیں, وہ قابل قبول ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ ارطغرل کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں آگے کرنے کے لیے؟ Of course میں سوچ رہا ہوں, and 3 days ago I have spoken to Humayun Saeed and we have decided to do something like this, you know. میں شاید یہ بات اس کو پچھلے 12 سال سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری بہت ساری لمیٹیشنز ہیں. ہمیں اس طرح کا تانا اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ ہمارے پاس صرف وسائل کا پرابلم ہے, ورنہ ہمارے پاس بہترین ایکٹر موجود ہیں, بہترین ڈائریکٹر موجود ہیں. اور خلیل الرحمان صاحب آپ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, آپ بڑی نیوز دے رہے ہیں, اور یہ پاکستانیوں کے لیے آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہے, یہ پاکستانی ناظرین کے لیے بہت 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 بڑی خبر ہے, بہت خوشی کی بات ہے جو آپ یہ اس کو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. اسلامی تاریخ میں کل سے اس کو لکھنا شروع کر رہا ہوں. بہت زبردست, میں مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتی ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ بات سن کے. مفتی زبیر صاحب, جی سر آپ کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. جی میں گزارش کرتا ہوں, سب سے پہلے تو میں نے یہ عرض کیا, مجھے نہیں معلوم پچھلی جو گفتگو میں نے شروع کی تھی تو وہ آواز اس کی آئی یا نہیں آئی, لیکن سب سے پہلے تو میں نے آپ کی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا. اب میں اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں,
मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, अलबत्ता मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और इसी तारीख़ के तालिब इल्म होने के शौक़ में मैं बाकायदा डेमस्कस भी गया और 2007 के अंदर शाम का भी मैंने सफ़र किया। वहाँ खिलाफत उस्मानिया के जो आखिरी खलीफा थे सुल्तान अब्दुल हमीद, मैंने उनकी कब्र पर भी हाज़िरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख़ का मैंने मुताला किया, स्टडी की। बड़ी वलवला अंगेज़ तारीख़ है, बड़ी जोशीली तारीख़ है, बड़ी उभार वाली तारीख़ है, बड़ी आला शानदार और उम्दा तारीख़ है और हम सब के लिए काबिल तक़लीद नमूना है। उसका तज़किरा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। नई नस्ल को उन हीरोज़ से मुतारफ़ कराना चाहिए। मैं मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब की इस बात से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमारे हीरोज़ को छुपाया गया, हमारे हीरोज़ को दीवार से लगाया गया, उनके तज़किरे नहीं किए गए, रियासत की सतह पर उनके तस्करों की हौसला अफजाई नहीं की गई। ये हमारा जुर्म है, ये हमारा अलमिया है। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हमारे इन इस्लामिक आला दर्जे के मुजाहिद हीरोज़ की पूरी तारीख़ होनी चाहिए थी, उसका तस्करा होना चाहिए था, बार बार होना चाहिए था। अड्डों में, स्टेशनों में, लाउंज के अंदर, गली कूचों में, बाजारों को मुझे उम्मीद है अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खलीलुर रहमान कमर साहब माफ कीजिएगा, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, मुझे मुख्तसरन बता दीजिए, देखना चाहिए उलमा की नज़र में इस वक्त ये ड्रामा या नहीं देखना चाहिए, ये बता दीजिए मुख्तसरन। मैं दो बहुत मुख्तसर सी बात ये कहना चाहता हूँ। इसके कुछ मुस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। जहाँ तक इसके मुस्बत पहलू हैं उनका आपने भी तस्करा किया, मोहतरम खलील साहब ने भी तस्करा किया, मैं भी उसका तस्करा कर रहा हूँ। काई कबीले का एक सरबरा, बकरियां चराने वाला, वो उठता है इस्लाम शरीयत दीन के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी देता है। इस कुर्बानी का तस्करा बार बार होना चाहिए। अलबत्ता इसका एक मनफी पहलू भी है और वो मनफी पहलू ये है कि देखें, हमें रिकॉर्ड को और कुरान और सुन्नत के अबदी अहकाम को मस्ख नहीं करना है। अगर नामहरम औरत से इश्क मोहब्बत का मामला होगा, इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्नत शरअन वो अलाउड नहीं है। इसी तरीके से औरत की बेपर्दगी का मामला शरअन वो अलाउड नहीं है। फिर हम रमज़ान के अंदर देखें, हमारा मुल्क बांझ नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सकता है। उलमा एक ज़माने में डिजिटल तस्वीर को हराम कहते थे, अब बाकायदा तहकीक करके डिजिटल कैमरे की तस्वीर को हराम नहीं कहा जाता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ जो कुरान और सुन्नत की हुदूद और लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को सामने रखते हुए अगर हम, हमारा मुल्क बांझ नहीं, 1857 की जंग आज़ादी पर भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह तहरीक पाकिस्तान पे कर सकते हैं, तहरीक खत्म नबूवत पे कर सकते हैं, जो शरई हुदूद है। प्लस आखिर में एक जुमला, रमज़ान तौबा, इस्तग़फ़ार, तिलावत, इबादत, हुकूकुल इबाद की अदायगी, मोहताजों की गमखारी, सबर, तक़वे का महीना, लोगों की मदद और नुसरत का महीना है। रमज़ान के अंदर खास तौर पर हमें बराह रास्त इबादत, नमाज, तिलावत की तरफ मुतवज्जो होना। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।